السلام علیکم. حاضر ہے سائقہ چودھری آج سنڈے وتھ سائقہ کے ساتھ. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ریزنز کی وجہ سے ہم انٹرویو نہیں کر پائے تھے لائیو، اور شمع بٹ ہیں آج میری گیسٹ. امید ہے آپ سب ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، اور ان کا انٹروڈکشن کمپلیٹ کرنے کے لیے میں یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ نواز احمد صاحب کی مسز ہیں. جی شمع، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے. سب اچھا. ممبرس کو بھی جی جی، سب کو بھی آپ گریٹنگ کر لیں. کل تھوڑا سا ہمارا لیٹ ہونے کی وجہ سے ہو نہیں سکا تھا لائیو انٹرویو، تو آج ہم اس کو ایک جی جی اچھے طریقے سے سٹارٹ کرتے ہیں. شمع، انشاء اللہ. ممتاز مفتی گروپ میں آپ کو آئے ہوئے تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 4 سال. 4 سال. اب آپ سال کے ہمیں اپنے ابتدائی سفر کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ کی ایجوکیشن کہاں سے ہے؟ آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ کن سبجیکٹس میں آپ کا انٹرسٹ رہا؟ کچھ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے گا ہمیں. گوجرانوالہ میں، جیسے کہ پتہ ہے آپ کو کہ گوجرانوالہ میں پیدائش ہوئی تھی میری، تو یہیں جی پہ جی. سیٹلر ٹاؤن پہ ہو گیا، وہاں پہ ہم لوگ رہتے تھے. تو ہوں. بالکل ارلی ایئرس میں جب میں چھوٹی تھی تو والد صاحب میرے جو ہے وہ باہر ہوتے تھے، تو میں ان کو بہت مس کرتی تھی، جیسا کہ بچے کرتے ہیں. تو بالکل. امی بتاتی ہیں کہ میں جو ہے نا، ہمارے ساتھ ایک ٹیلر کی شاپ ہوتی تھی، تو میں ان کو بھی جا کے تو اپنے ابو کے بارے میں جو ہے میں ان سے باتیں کرتی تھی. تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ اپنے فیلنگس کو شیئر کرنے کے بارے میں اور اپنی بات کہنے کے لحاظ سے جو ہے نا میں شائع نہیں کرتی تھی. یعنی میں اپنا پوائنٹ آف ہوں. ویو، میری ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ جو میرے دل میں ہے اس کو میں کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپریس کروں. تو بچپن سے پر اعتماد تھی. ہاں جی. تو ہوں. وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ میں جو میرے دل میں ہے وہ میں نے اپنی طور پہ پوری کوشش کرنی ہے کہ میں اس کو کہوں اور بولوں. اور لائق بہت تھی، تو فوراً سے جو ہے نا وہ 1 کلاس میں میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا. امی سے ہی بیسک میں نے ایجوکیشن لی تھی. تو اس کے بعد صحیح. پھر چلتا رہا سلسلہ. لیکن اسکول میرے جو ہے نا وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی، تو ظاہر ہے وہاں پہ تعداد بہت زیادہ تھی، اور ٹیچرز جی جی. ہمارے جو ہے وہ کافی سخت ہوا کرتے تھے. تو اس بالکل. وجہ سے تھوڑا سا جو ہے نا پھر میرے اندر ہچکچاہٹ آنی شروع ہوئی ٹیچرز کے بیہیویئر کی وجہ سے. تو ہوں. اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا. ایجوکیشن جو ہے گورنمنٹ اسکول سے ہی ہم نے حاصل کی. میٹرک کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کالج سیٹلر ٹاؤن میں داخلہ ہو گیا. تو آرٹس ہی میں نے ہوں. پڑھا. ابو میرے بہت چاہتے تھے کہ جی. میں ڈاکٹر بنوں، اور ہوں. مجھے جب پتا چلا کہ وہ 9th 10th میں جو ہے وہ مینڈک کا آپریشن کرواتے ہیں، تو اس کے خوف سے جو ہے نا وہ میں نے انکار کر دیا. جب 9th میں سائنس رکھنی تھی تو میں نے ابو سے بالکل کہا کہ میں نے نہیں رکھنی. ابو نے اپنا صحیح. پورا زور لگایا، مجھے ماننے کی کوشش کی. میری مسئلہ یہ تھا کہ وہ لیب کے باہر سے جب میں گزرتی تھی نا اسکول میں، جو سائنس لیب تھی، تو وہ کیمیکلس کی جو اسمیل تھی اسے مجھے وامٹنگ والی وہ کیفیت ہوتی تھی. تو صحیح. آج اگر میں کبھی سوچتی ہوں نا، تو کہ اگر میں ان 2 باتوں کو کسی طریقے میں برداشت کر پاتی اوائڈ. تو شاید آج جی جی. بھی سائنٹسٹ کچھ نہ کچھ ضرور کر رہی ہوتی، کچھ بڑا. لیکن بالکل ایسے بہرحال ہی. جی، یہ اکثر ڈسکس ہوتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے. اور میں اب اس کے بعد میرے کزنز یا کوئی بھی ملنے والوں میں کسی بچے کو میں دیکھتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ وہ انٹرسٹ نہیں لیتے ایجوکیشن میں یا سیریس نہیں ہے، تو ان کو میں ہوں. ضرور جو ہے نا اپنا یہ ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر کرتی تھی اور انہیں سمجھاتی تھی کہ نہیں ایسا نہیں کرو، بعد میں انسان پچھتاتا ہے. تو بس اسی طرح بہرحال سے ہوتا ہے. کچھ چھوٹے چھوٹے خوف ہوتے ہیں، کچھ ویسے قدرتی طور پہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا. کچھ ہاں لوگ جی ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، اور اسٹرگل کرتے جی ہوئے اور لڑتے ہوئے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہ جی جی ڈفرنٹ ویز ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. اچھا، آپ کی پوسٹ ہم دیکھتے ہیں ممتاز مفتی میں، آپ اپنی ڈائری سے بھی شیئر کرتی نہیں ہمارے ساتھ. آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت ہمیشہ سے یہ بتاتی آئی ہے کہ آپ بہت سے سبجیکٹس پہ عبور رکھتی ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ میں نے آرٹس پڑھی، اس کی وجہ سے آپ کا اردو لٹریچر میں جو انٹرسٹ تھا، لیٹسٹ جو گجرات میں آپ کے میں نے کوسچن سنے،
تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کا انٹرسٹ ہے یہ بیسکلی آپ کے اندر تھا، آپ ان چیزوں کے بارے میں خود سے جاننا چاہتی تھیں، خود سے کرنا چاہتی تھیں، یا جو کہتے ہیں کہ ایک بائی نیچر بائی ڈیفالٹ خدا کا ایک دیا ہوا تحفہ؟ جی کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا انٹرسٹ شروع سے ہی تھا، بچپن سے جو ہے نا امی مجھے بتاتی ہیں کہ وہ مجھے کوئی بھی اردو کی جو سٹوری تھی بک میں، ٹیکسٹ بک میں، تو وہ مجھے ایک دفعہ پڑھاتی تھی تو دوسری دفعہ میں کوئی مسٹیک نہیں کرتی تھی، شاید کوئی ایک مسٹیک کہیں پہ کوئی ورڈ کی ہوتی ہو۔ اور میں جب 2 کلاس میں تھی تو میری خالہ وغیرہ کی نا، میں میٹرک کی جو بکس تھیں ان کو میں فریکوینٹلی پڑھتی تھی، شوق تھا مجھے۔ گرمیوں کی چھٹیاں جو بچے ننیال جاتے ہیں تو میں ساری دوپہر سب سو جاتے تھے، میں وہاں پہ ایک لائبریری ہوتی تھی، اس میں جو ہے نا وہ 25 پیسے یا اس طرح سے جو ہے نا وہ ملتے ہوتے تھے، وہ عمر یار کی کہانیاں، اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں جو ہے نا وہ جلدی جلدی سے پڑھ کے تو اس کے بعد وہ ریٹرن کر کے میں کوئی اور لے لوں، اور ساری دوپہر میں وہ صحیح. کہانیاں پڑھا کرتی تھی۔ تو اس تبھی سے ہی مجھے جو ہے نا وہ بک ریڈنگ کا بہت شوق تھا۔ تو ڈائری بھی میں نے بہت چھوٹی ایج میں جو ہے نا میں نے اپنی ایک اسکول کی کاپی کے اوپر، میرے خیال میں 2-3 کلاس میں ہوں گی، تو تب میں نے جو ہے نا پہلی دفعہ ایک ایکسپریشن تھے، وہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈائری لکھنا ہوتا ہے، لیکن مجھے کچھ ہوتا ہے. بات جو میں ایکسپریس نہیں کر پا رہی تھی، دادی سے ڈانٹ پڑی، کچھ ابو سے پڑی، تو وہ میں نے نا ڈائری لکھی، اور وہ کافی عرصے بعد مجھے اپنی وہ بکس کے اندر جو ہے نا وہ مجھے ملی تھی۔ تو ویسے جو ہے وہ 9th-10th میں جو ہے میں اخبار جہاں اپنی پاکٹ منی سے جو ہے نا وہ لیتی تھی، کینٹین وغیرہ کا صحیح. شوق نہیں تھا، تو ہوں. ڈائری، پین اور اس طرح کی چیزوں کی کلیکشن، ٹکٹس، سکوں کی، مختلف ملکوں کے سکوں کی کلیکشن، اس طرح کی چیزوں کا شوق تھا، تو اچھا. وہ ایک پہلے سے ہی جو ہے نا وہ اپنے کزنز میں، اپنی فیملی میں جو ہے نا ڈفرینٹ تھی اس لحاظ سے کہ اور کوئی پوری فیملی میں ایسا نہیں تھا اس طرح کے شوق رکھنے والا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میرے نانا اور دادا دونوں جو ہے نا بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن وہ دونوں ہی بکس پڑھتے تھے، اور سیاحت کا شوق ان کو بھی تھا، مجھے بھی تھا۔ تو وہ امی اور ابو اکثر مجھے یہ کہا کرتے تھے، ابو کہتے تھے یہ اپنی اس کے اندر دادا کی روح ہے، اور امی کہتی تھی اس کے اندر نانا ابو کی روح ہے۔ تو شاید نیچر بھی ہوتا ہے، جی جی. کہہ اسی سکتے طرح سے میرے سے جس وقت پوسٹ لگی آپ کے انٹرویو کی تو اس میں صبا منیر ہیں، انہوں نے ایک کوشچن ہیں۔ کیا کہ ہم کافی عرصے تک شمع کی ڈائری سے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے، بہت سی اچھی یادیں، بہت سی اچھی باتیں، تو وہ ڈائریاں اب کہاں گم ہو گئی ہیں؟ شمع اب کیوں نہیں کچھ شیئر کرتی؟ تو یہ تو بتائیں کہ واقعی نہیں، دوسرے تیسرے دن کوئی اچھی تحریر، کوئی اچھی یاد وہاں سے پڑھنے کو ملتی تھی، تو اب ایک لمبے عرصے سے آپ کیوں آئے میں؟ اصل میں نا وہ میں نے ایک دن ایسے ہی میرا جی چاہا، کچھ ایسے ورڈ سے میرا جی چاہا شیئر کرنے کا، میں نے ڈائری سے کیے، تو عالیہ یونس جو ہیں انہوں نے مجھے ان کی ٹیکسٹ پہ انہوں نے ان باکس میں میرے سے بات کی، مجھے کہتی ہیں کہ آپ جو ایج اور جو ٹائم آپ بتا رہی ہیں، وہ اتنی ینگ بچی جو ہے وہ اتنی اچھی اور میچور ورڈنگز لکھنے کے قابل تھی، تو کچھ چیزیں آپ اس کو جو ہے نا مزید شیئر کریں۔ میں نے کہا ڈائریز تو میرے پاس بہت ساری ہیں، تو کہتے ہیں آپ نا میری ڈائری کا صفحہ کی ہیڈنگ کے ساتھ نا آپ کنٹینیو کریں سلسلے کو نا۔ تو جی جی. پھر میں نے ان کے کہنے پہ کوشش کرتی تھی کہ ٹائم نکالنے کی، تو بس اس کے بعد پھر تھوڑا سا میری بچی کے اسٹڈیز کے ایشوز تھے، جس کی وجہ سے پھر میں اس کو ٹائم میں نے زیادہ دینا شروع کر دیا، تو وہ سلسلہ جو ہے نا وہ کینسل ہو گیا، اور وہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ گروپ میں بھی کافی سارے ممبرز جانتے ہیں مجھے، وہ تھوڑا سا مسئلہ تھا جو آپریٹ ہوا میرا، تو اس کے بعد پھر کچھ ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے بھی ٹائم نہیں مل سکا، اور ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کروں گی۔ مجھے 2 ممبرز نے پہلے بھی ضرور. کمنٹس میں بھی کہا تھا، تو انشاءاللہ وہ جاری ہوگا۔ ابھی پنڈی میں ہے ڈائریز میری ساری، تو انشاءاللہ میں جا کے تو میں اس کو کروں گی کنٹینیو۔ ضرور ضرور. آپ واقعی بہت اچھا لکھتی ہیں، اور اس کو پڑھنے میں مزہ آتا تھا، اس پہ ڈسکشن ہوتی تھی، فیلنگز، احساسات، بہت سے تجربات، تو آپ ضرور اس کو شیئر کریں۔ اچھا، آج کا ایک ٹاپک ہم لے کے آئے تھے، سینسیٹیو ہونا یا سینسٹیوٹی، حساسیت کہتے ہیں اسے اردو میں، اور آج کل کے ٹائم میں بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز کا شکار ہیں۔ ہم اس پہ بات کرتے ہیں، آپ کی نظر میں حساسیت کیا ہے، اور حساس ہونا کیسا ہے؟ کیا حساس ہونا انسان کی زندگی میں کوئی مثبت یا منفی کردار ادا کر سکتا ہے؟
اب اس پہ بات شروع کرتے ہیں، تو پھر آگے کوسچنز لیں گے. کچھ میرے پاس ممبرس کی طرف سے بھی آئے ہوئے ہیں اور میں نے خود بھی تیار کیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن پہ آئے، کیا ہے حساسیت؟ جنرلی جو ایک عام اس کے بارے میں میننگز لیے جاتے ہیں حساسیت کے، تو وہ یہی لیے جاتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے چیزوں کا اثر جو ہے وہ زیادہ لے، عام لوگوں کی نسبت وہ زیادہ اثر لے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ حساس ہے. تو میرا اس میں ایک وہ تھوڑا سا معاشرتی رویوں کے حوالے سے مجھے ایک اس پہ تھوڑا اعتراض ہے کہ میں اس نظر سے دیکھتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ حساس ادارے جب نام آتا ہے یا حساس موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں، تو ہر بندہ اس لفظ کے سنتے ہی ایک الرٹ ہو جاتا ہے، محتاط ہو جاتا ہے. ایک یہ جنرل ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ جیسے ہی کوئی بولتا ہے کہ یہ حساس موضوع ہے جی، اس پہ ذرا سوچ کے بولیں، تو فوراً دوسرا بندہ جو ہے نا احتیاط کرنا شروع کر دے گا، نہیں بھی چاہے گا وہ ان انٹینشنلی جی جی وہ ضرور محتاط ہو جاتا ہے. تو جب حساس بالکل، اداروں وہ کی ایک بات ہوتی ہے، وہ ایریاز ہوتے ایک ہیں، تو ہر بندہ جی جو ہے جی نا اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ جی نہیں جی ہم نے محتاط رہنا ہے. لیکن جب کسی حساس بالکل بندے کی شخصیت کی بات ہوتی ہے تو فوری طور پہ جو ہے نا وہ ایک مانی اور وہ رویہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اس کو سمجھا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو بس رونے والا بندہ ہے اور اس کے ساتھ کیا بات کرنی. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ جو مرد رو رہا ہے تو وہ مرد نہیں ہے، اس میں مردانگی نہیں ہے. جی، تو میرا ایسا یا وہ خیال ہے کمزور ہوتا ہے ہمیشہ تو وہ اس لیے روتا ہے. حالانکہ جس کی آنکھوں جی جی میں نمی آ جائے کسی چیز کے احساس سے، تو اور وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، تو یہ اس کے زندہ ہونے کی، اس کے احساسات کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. تو یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، میں نہیں سمجھتی. ہاں اس جی لحاظ سے کمزوری کہا جا سکتا ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو اپنے جذبات پہ قابو پا لیتے ہیں یا جنہیں اتنا وہ چیز اپنے تکلیف آپ نہیں کو دیتی، کمپوز تو کر وہ لیتے ہیں. مضبوط، جی وہ ایک مضبوط رویہ ان کو کہا جا سکتا ہے. لیکن بحیثیت انسان یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی وہ جو ہے نا بہت زیادہ پازیٹیو ہے اور دوسرا بندہ جس کی آنکھوں میں نمی آ گئی ہے وہ کمزور ہے یا کوئی ایسی بات ہے. نہیں، ہاں چھپانے میں کمزور ضرور. تو حساس ہونا میری نظر میں بالکل بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شخصیت کے حوالے سے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنی ڈائری میں ایک دفعہ لکھا تھا کہ بے حسی ہی اس شہر کی اچھائی ہے، بے حسی ہی اس شہر کی جی جی برائی ہے، بے حسی میں ہی لوگ بالکل. جی کے مر جاتے ہیں، ہم جیسوں نے کہاں ایسی ہمت پائی ہے. تو ایسی ہمت بے حسی پائی ہے. جو ہے نا وہ زبردست. آج کل کے دنیا دار لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو واقعی پھر بے حسی جو ہے وہ ایک کمی ہے. لیکن جو آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور جو انسانیت کے معاملے میں نرم دل رکھتے ہیں، نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کی نظر میں یقیناً جو ہے نا یہ بری بات نہیں، حساس بری ہونا. بات نہیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ اسپیشل ہوتے ہیں جو حساس ہوتے ہیں. وہ دوسروں کی نسبت چیزوں کو زیادہ ڈیپلی جا کے سوچتے ہیں، ڈیپلی جا کے سمجھتے ہیں، اس پہ ڈیپلی ریئیکشن دیتے ہیں. مین کے اندر ان کے اندر کئی گہرائی میں ان سب چیزوں سے جڑی ہوئی چیزیں عام لوگوں سے ہٹ کے اور زیادہ ہوتی ہیں. اچھا، عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو اس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم ایکسٹرا سینسٹیو یا حساس کہتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں بہت سے نقصانات اٹھاتے ہیں. تو یہ جو نقصانات وہ اٹھاتے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں ان کو کسی طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے یا ان نقصانات میں کچھ کمی لائی جا سکتی ہے، کوئی ازالہ کیا جا سکتا ہے ان کا؟ ایسا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ اس حساسیت کے نتیجے میں اٹھائے جانے والے نقصانات جو کہ اکثر لوگوں کی زندگی ہی تباہ کر دیتے ہیں، وہ کچھ حد تک کم ہو جائیں؟ میرا خیال ہے کہ دعائی پیچھے رہ جاتی ہے، کیونکہ جو ایک سینسٹیو بندہ ہے نا وہ اپنے آپ کو پتھر دل نہیں کر سکتا. تو جو نقصانات ہیں وہ کم یا زیادہ وہ دوسرے سامنے والی پارٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اس میں انسان جو فیل کر رہا ہے اس کے اختیار میں تو نہیں ہے، وہ کوشش کر سکتا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسی سچویشن ہے کہ جس میں اس نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا یا اپنے نقصان کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ کتنا کامیاب ہوا ہے. یہ لیولز تو پھر وہ ویری کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سچویشن
کہ صورت حال کیسی ہے اور سامنے والے بندے نے کس طرح کا نقصان پہنچایا ہے یا اس کو کس طرح کا دھوکہ دیا ہے یا یہ کوئی فکس اس کی کوئی ویسی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اتنا ضرور ہے کہ اس وقت اگر انسان اپنے حواس کو تھوڑا سا قابو کرنے کی کوشش کرے اگر ہو پائے تو نسبتاً کم نقصان ہو سکتا ہے انسان کا اگر اس سے ہو سکے تو. صحیح ہے. اچھا, حساس ہونے کی علامات کیا ہیں؟ اب لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ جی سینسٹیو ہیں, ہم لوگ سینسٹیو ہیں یا اس چیز کے بارے میں یا کسی موضوع یا کسی مقصد کے بارے میں حساس ہیں, لیکن اس کی علامات کیا, آپ کیا سمجھتی ہیں ایسے لوگوں کو کس طرح سے ریکگنائز کیا جا سکتا ہے کہ ان میں حساسیت کی علامات ہیں اور اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی ہیں وہ؟ اور اسی کا ایک سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ حساسیت اور نرگسیت میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق تو ایسی ہے جیسے خود پسندی اور خود اذیتی میں فرق ہے. جی. جو بندہ خود ہی پسند کر رہا ہے, وہ ہر وقت شیشے کے آگے کھڑا ہے اور وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ 15-20 منٹ دوسرا بندہ جو ہے اس کو دیکھ کے پریشان ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ بندہ اس کا شکار ہے نرگسیت کا. تو جو ٹھیک. حساسیت ہے وہ تو بالکل چڑھتے سورج کی طرح نمایاں ہے کہ اس بندے سے جو ہے وہ کسی کا دکھ درد نہیں دیکھا جائے گا, اور اگر اس نے کوئی ایسا واقعہ سنا ہے تو وہ اس کو ٹھیک سے جلدی سے بھلا نہیں سکتا. دوسرے لوگ جیسے روڈ ایکسیڈنٹ میں اکثر کبھی میں اس طرح سے چانس ہو کے روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی بلڈ دیکھا ہے یا کوئی چیز دیکھی ہے تو میں تو اس دن تو سو بھی نہیں پاؤں گی. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت چلو تھوڑا سا افسوس کرتے ہیں, تھوڑا سا آگے گئے تو آگے بھول جاتے ہیں, اپنے عام ڈسکشن میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی مضبوط دل کے مالک ہیں. بہت سے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑے سے بڑا واقعہ ہو جاتا ہے لیکن ان کی آنکھ میں آنسو نہیں آتا, حالانکہ ان کی ذات اس سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے, بالکل ان کا, ہاں جی بالکل ان کی آنکھیں نم بھی نہیں ہوتی. تو وہ بہت سخت دل کے مالک ہوتے ہیں. تو ہر بندہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. اور ایک بات ویسے ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جی. لوگ ایون اکثر پیرنٹس بھی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں آئے, وہ بالکل جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس نہ کرے, وہ کیا ہو گیا تم تو بہت بریو ہو, اس طرح کر کر کے بچے کو وہ گرون اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بعد میں اگر دیکھیں کہ وہ بچہ اس پریکٹس میں ٹھیک ہے وہ آ گیا آپ کے اس پٹری پہ چڑھ گیا جس پہ آپ چڑھانا چاہتے ہیں, وہ سخت دل ہوتا گیا. اب پریکٹیکل لائف میں جب وہی بچہ جائے گا, جب کبھی آپ کو انہیں والدین کو اگر کوئی میزریبل کوئی کنڈیشن ہو جاتی ہے, ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے اور وہ بچہ ان کا احساس نہیں کرتا, اس وقت وہ والدین پتا نہیں کوئی سوچتا ہوگا کہ نہیں سوچتا ہوگا کہ اس وقت وہ اگر ان کو میں سوچتے ہوں ہوں تو گے میں ضرور بالکل. یہ کہوں کہ آپ نے اس کو گرو اپ کیا, خود اپنی ایفرٹ کر کر کے اس کو بے حس بنایا, جب اب آپ بے کیسے اس حس سے توقع بنایا, کرتے ہیں کہ وہ آپ کا احساس کرے. ٹھیک ہے نا, ایسی ہی بات یہ ہے اس بالکل. معاشرتی رویہ جو ہے نا کہ یہ ایک حساس نہیں ہونا چاہیے جی بچے کو یا کسی ہمارے بہن بھائی کو. وہ ہر کوئی کوشش, اگر کوئی ہے بھی تو سارے کوشش کریں گے کہ نہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ بے حسی والا جو ہے اسپیکٹ جو ہے نا وہ لایا جائے, تاکہ وہ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بندہ زیادہ ٹھیک طریقے سے معاشرے میں جو ہے فعال کردار ادا کرے گا. لیکن ہاں جی, اگر سروائیو کر آپ سکتا ہے وہ. ہاں جی, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ سروائیو کرنے کے لیے کوئی بہت اچھی کنڈیشن ہے. نارمل لیول پہ لانے کی جی. کوشش ہونی چاہیے, انسان کو خود بھی کرنی چاہیے, لیکن بے حسی جو ہے ایک پازیٹیو چیز نہیں ہے. آگے آپ جب سوسائٹی میں آپ رشتوں سے بھی جیسے نندے ہیں, جٹھانی ہے, دیورانی ہے, ساس سسر ہے, بالکل. بہوئیں ہیں, ٹھیک ہے, پریکٹیکل لائف میں جب آپ آتے ہیں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرا بندہ ہمارا احساس کرے. ٹھیک ہے نا, بالکل تو احساس کون کرے گا؟ وہی کرے گا جس جو کے اندر حساس احساس ہو, کرنے کی طاقت جس کے ہوگی. اندر وہ جی حصے بالکل. جی ہوں گی. ٹھیک ہے نا, تو جب بالکل. ہم ہر کسی سے جو ہے وہ پریکٹیکل, بہت زیادہ پریکٹیکل ہونے کا جنون سوار ہوا ہے لوگوں میں کہ نہیں جی جو بچہ جو ہے نا وہ مار دھاڑ کرنے والا ہے, والدین بھی خوش ہوتے ہیں کہ جی یہ بچہ جو ہے نا بالکل کسی کے قابو میں نہیں آتا, ہاں ہمارا بچہ جو ہے نا کانفیڈنٹ ہے اور وہ بڑا کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ایک مقابلے کی سخت تو انسان میں ہونی چاہیے, ریئیکٹ کرنے کی بھی ہونی چاہیے, لیکن حساس بھی ہونا چاہیے, میں یہ سمجھتی ہوں. ورنہ جی کوئی بھی رشتہ جو ہے اس کی ضروریات شاید وہ بندہ نہ پوری کر سکے جس کے اندر
جو حساس نہیں ہے اندر سے. میرے نزدیک احساسات کے بغیر، شاید یہ میں نے بات کچھ دن پہلے بھی ایک انٹرویو میں بولی تھی کہ احساسات کے بغیر انسان ایک روبوٹ کی طرح کہ جو کھاتا بالکل ہے، مشین. پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، چلتا پھرتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی احساسات نہیں ہوتے، کوئی فیلنگز نہیں ہوتی، وہ کسی کے دکھ درد کو محسوس نہیں کر پاتا، وہ کسی کے لیے اچھا سوچنے کی کوشش نہیں کرتا. اچھا، اسی سوال سے ریلیٹڈ ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آئی ہے. جیسے آپ نے بولا ہے کہ پیرنٹس ہیں وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچوں میں کچھ اس طرح کی علامات پائی جاتی ہیں کہ وہ ایکسٹرا سینسٹیو ہیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اٹس مین کہ انسان صرف قدرتی طور پہ حساس نہیں ہوتے، بلکہ ان کو وقت اور ماحول کی بدولت چینج کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی بالکل بے حص ہے تو اس کے اندر احساس جگایا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں. اور سیکنڈ وے کہ اگر کوئی بہت زیادہ حساس ہے تو اس کو کم سطح پہ لایا جا سکتا ہے، یا اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اس لیول سے نیچے آ جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چینجنگ پاسبل ہے؟ بالکل تو نہیں، لیکن بنسبت کمی لائی جا سکتی ہے. لیکن آج سے ہماری جو اب ہمارے والدین کے دور کے جو والدین تھے نا، تو ان کے وہ اتنا زیادہ بچوں کے ایٹیچیوڈ، ان کے احساسات اور ان کی سائیکالوجی اور ان چیزوں کے اوپر نا وہ غور نہیں کرتے. اس وقت اتنا شاید ٹرینڈ نہیں تھا. غور نہیں بہت کرتے کم، تھے کوئی جی. والدین تھے جو یہ احساس کرتے تھے کہ ہائی یہ بچہ جو ہے یہ کچھ دنوں سے جو ہے یہ کونوں میں دبک کے بیٹھ رہا ہے، یہ کیوں بیٹھ رہا ہے. ان کے پاس بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا. تب میں سمجھتی ہوں کہ ہاں تب ٹائم. مورل جو تھی ہماری ویلیوز وہ بھی کچھ اسٹرانگ تھیں. قدرتی ہاں جی، طور پہ اور ہی بچے ویسے ہی کچھ ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کے نکھر کے سامنے بچوں آتے کو تھے. بگا دینا ہے. جی جی جی. سوری کیا بولا آپ نے؟ قدرتی طور پہ ویسے ہی پیرنٹس ویسے ہی بچوں میں مورل ویلیوز اس طرح سے کریٹ کرتے تھے کہ بچے بیسک چیزیں خود ہی سیکھ کے سامنے آتے تھے. تب یہ بات بات پہ روٹ جانا یا چھوٹی چھوٹی ہاں جی باتوں پہ اپنے آپ کو اذیت دینا، اس چیز کا ٹرینڈ ہی نہیں تھا تب. جی، ٹرینڈ بھی نہیں تھا، اور والدین کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ سوشل لائف ایسی تھی. کچھ جوائنٹ فیملی سسٹم 100% تھا. ٹھیک ہے، اور گھر کے کئی دفعہ یعنی یہ بھی نہیں کہ ساس سسر اور نندے ہیں، بلکہ ان کے آگے سسر کے بھائی بھی ساتھ رہ رہے ہوتے تھے، چچا تایا، وہ ساری فیملیاں بھی اکٹھی رہ رہی ہوتی تھی. تو وہ اتنے ایسے ہی ہنگامے والی لائف ہوتی تھی کہ اس میں والدین کے پاس گھر کے اور والد کے پاس اپنے دوسرے کاروباری معاملات اور ان سب میں اتنا وقت ہی نہیں ان کے پاس ہوتا تھا. وقت تو اب بھی نہیں ہے پیرنٹس کے پاس، لیکن آہستہ جی. آہستہ جو ہے نا وہ نازکی آتی گئی ہے. آہستہ آہستہ وہ اسٹائلش لائف سٹائل ایسے ہی چینج ہوئے ہیں، اور ٹرینڈز چینج ہوئے ہیں. اور وہ بچے کو ڈانٹنا نہیں، بچے کو کچھ کہنا نہیں، جی بچے کے اندر کانفیڈینس کی کمی آ جائے گی. وہ فیشن بنتے بنتے جو ہے نا وہ کمی اتنا آ وہ جائے زیادہ گی. کچھ بہت ساری معاشرتی رویوں کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے پرابلمس بھی چینج ہو گئی ہیں. کچھ ترقی ہوں. پسند معاشرہ جیسے جیسے ہوا ہے، تو لائف سٹائل چینج ہونے کے ساتھ ساتھ پرابلمس میں بھی تبدیلی آتی گئی ہے، جس کی وجہ تبدیلی سے آئی ہے کافی سارے بالکل. مسائل. اب جو والدین ہیں وہ دوہری پرابلمس کا شکار ہیں. اب ان کے ساتھ جو پرابلم چائلڈ اگر کوئی ہے ان کا، تو اس کو جو ہے وہ ریلیکس کرنے کے لیے بھی ان کو بھی ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں. اب والدین اس پہ سوچتے ہیں، اس کے بالکل لیے ایفرٹس کرتے توجہ ہیں. دیتے ہیں اس چیز تو کے لیے، بالکل ہاں ایفرٹ کرتے ہیں. اس لیے اب ان چیزوں کو پہچانا گیا، اب ان باتوں پہ سوچا جاتا ہے. لیکن ابھی بھی حساس لوگوں کے لیے جو ہے نا کوئی اتنا اچھا رویہ نہیں ہے. تو اس کے لیے معاشرے جو ہے نا میں وہ ہاں جی معاشرے میں ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے کہ نہیں جی یہ تو رونے دھونے والا ہے، تو چھوڑو اس کو، اس کے ساتھ کیا رونے دھونے تو والے کمزور لوگ ہیں، اور یہ ہنسنے والوں کے چیزوں ساتھ کو، گا رہے ہوتے ہیں پرابلمس اور کو اس رونے طرح والے سے کے ساتھ فیس کوئی نہیں کر ہوتا. پاتے. ہاں جی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. یہ چیزیں بالکل نوٹس کی جاتی ہیں واقعی، کہ جو کمزور لوگ ہیں انہیں کمزور سمجھا جاتا ہے، یا ان میں اگر یہ جذبہ زیادہ شدت سے ہوتا ہے تو انہیں وے میں پینٹ کیا جاتا ہے. اچھا، اسی جذبے سے تھوڑی سی جڑی چیز ہے رشتے. دیکھیں، رشتوں کے بارے میں سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے یا انسان حساس ہوتا ہے. آپ کے نزدیک زندگی میں رشتے کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ اور اگر یہ رشتے نہ ہوں
تو تب کیسا درد محسوس ہوتا ہے، وہ جو کمی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، اور اس کی وجہ سے جو اس کی پرسنالٹی میں ایک کمی آ جاتی ہے. آپ کے خیال میں رشتوں کے ہونے سے وہ امپرومنٹ میں رہتی ہے چیز، یا وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے؟ کیونکہ آج کل رشتے نبھانا بھی بہت مشکل بات ہے. جی بالکل. لیکن رشتے جو ہے نا، میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتے ہیں. ہر رشتے کی ہوں، اپنی اہمیت ہوتی ہے. بالکل. اگر ہم ان کو اہمیت دیں، ہم ان کا اس کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے ان کو اتنا اسپیس دیں، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی لائف میں جو ہے وہ پلس پوائنٹ ضرور ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ ہوں، کہتے ہیں کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو جو سیپریٹ ہوتے ہیں وہ کپلز جو ہیں وہ اپنے بچوں کی پرابلمس میں کتنے وہ اکیلے پڑ جاتے ہیں، وہ ایک الگ سے ایک بالکل بہت بڑا ایشو ہے. لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی کی وجہ سے بچوں کی جو ہے وہ پرورش جو ہے وہ اچھے سے نہیں ہو پا رہی ہوتی. کوئی نہ اچھے کوئی سے نہیں ہو پا رہی دادا ہوتی. دادی یا کوئی وہ جو ہے اس کی غلط عادتوں کو جو ہے وہ اس پہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور والدین پروموٹ کو ڈانٹ کرتے بھی. ہیں وہ. ہاں جی، اور وہ کہتے ہیں جی ہاں جی کیوں ہوں، تمہارے باپ نے ایسے کیا تو ہم اس کو بھی پٹائی کریں گے. وہ آہستہ آہستہ بچہ جو ہے ہوں، وہ غلط عادتیں جو ہے وہ اپنا لیتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہر انسان رشتے کو اہمیت دے، رشتوں کو ان کی جگہ دے، ان کی جگہ پہ رکھ کے سمجھے، ان کے بڑے ہیں تو ان کے عزت کرے اور ان کو جو ہے ان کی بات کو برداشت کرے، تو رشتے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. اور ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے کیوں دیے ہیں؟ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا سوچیں نا تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ نہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو ویسے بھی ہمارے نبی گزارا پاک صلی نہیں. اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے ہی تعلیم ہے. دی، وہ یہی دی کہ دین بھی رکھو اور دنیا بھی رکھو. تو دنیا میں رشتے امپورٹینس رکھتے ہیں. اور وہ اب کسی کے بہن بھائی نہ ہوں، جو اکیلے بچے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں اکیلے میں جی. بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، خود سے کھیلتے ہیں، وہ اس بہن بھائی کے پیار کو نہیں سمجھ سکتے. تو جنہوں نے دادا دادی نہیں دیکھے وہ دادا دادی کے پیار کو جو ہے وہ ترستے ہیں. اگر کوئی حساس ہے تو وہ اس چیز کو اس کی کمی کو محسوس بھی کرے گا اور اس کے لیے وش بھی کرے گا کہ کاش ہمارے دادا دادی ہوتے، کاش میرا کوئی بہن بھائی ہوتا، کاش میرے کوئی چچا تایا ہوتے. تو جو ہیں ایسے ہی. اگر وہ محسوس کریں تو وہ ایک بہت اچھا وقت گزار سکتے ہیں. تو اگر ہوں، جیسے اب رشتوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک بہت بڑا ایک ہے کہ جب مائیں جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہیں تو انہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ایک نیا رشتہ آ گیا تو یہ ہماری جو ہے نا بیٹے کو ہاں چھین جی، لے گی، میری گھر میں قسم کی چیز شریک ہے. آ گئی ہیں، یا ٹھیک ہے، میری اگر وہ سلطنت میں یہ جو سمجھے کہ یہ ہماری حکومت ہی. فیملی کا حصہ ہے، ہم نے اپنی بیٹی دوسرے گھر میں جی، بھیج دی ہے اور جس طرح کا سلوک اس کے ساتھ بالکل. ہم چاہتے ہیں کہ وہ کرے، اگلے کریں، اسی طرح کا سلوک ہم اپنی گھر میں آئی ہوئی بہو کے ساتھ کریں. تو جب بہو وہ کے اس ساتھ طرح کریں، سوچنا بالکل. شروع کریں گے، اس کو اسپیس دینا شروع کریں گے، تو خود ہی ماحول اچھا ہوتا جائے گا، خود ہی اس کے اندر ایسے محبت پیدا ہو جائے گی. ایک ہوں، ایک یہ ایک رویہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک فیملی میں ایک عورت آتی ہے، کوئی بہو بن کے آتی ہے، تو وہ ایک انسان ہے نا گھر میں آیا ہے. تو جو گھر کے اتنے سارے ممبر ہیں، اگر تو جی، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اور زیادہ ہو جائیں گے، وہ اتنے سارے ممبر مل کے اس کو اور پیار زیادہ دے ہو کے جائیں کہ گے. اپنا نہیں بنا سکتے، بنا سکتے ہیں. لیکن جب بالکل ہر بنا بندہ اس سکتے کو ہیں، ایک بالکل بنایا جا سکتا نیگیٹو ہے. سوچ رکھ کے اب اس کو اس کے ساتھ رویہ رکھتا رہے گا تو جو پازیٹیو مائنڈ سے آئی ہوئی عورت ہوگی وہ بھی نیگیٹو ہو جائے. تو پھر نیگیٹو میں چلی جائے گی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. وہی رشتے جو توحفہ ہیں وہ عذاب بن جائیں گے. تو یہ ہمیں نا ایسے ہی. انڈیویجلی ہر بندے کو اپنے سے جڑے ہر رشتے کو اسپیس دینی چاہیے جتنی میکسیمم ہوتی ہے. کئی دفعہ سامنے والے بھی زیادتی کر جاتے جی، ہیں، حد جی. سے زیادہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. تو وہ انسان پھر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے جب وہ حد سے زیادہ زیادتی ہوں. کو برداشت کرے. لیکن جہاں تک بھی ہو سکتا ہے، جہاں پہ آپ کا نقصان نہیں ہو رہا نا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے کو ہم اسپیس دیں، چاہے وہ ہمارا کوئی بھی رشتہ ہے، چچا تایا یا روز کے جو بالکل دینی نند چاہیے. ہیں، ساس سب کو اسپیس دینے سے ہی کام چلتا ہے. بالکل. کیونکہ اس طرح آپ کھنچاؤ رکھیں گے کسی بھی جگہ پہ یا چیز کو نیگیٹو وے میں پینٹ کرتے رہیں گے تو وہ کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جائے گی، بلکہ وہ ہمیشہ مس مینج ہی ہوگی، اور اس میں غلط فہمیاں جو یا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ بڑھتی جائیں گی، کام نہیں ہو سکتی. اچھا، ایک جی جی. ممبر اور ہے ایسی ہمارے، صورت میں انہوں نے آپ ہمیشہ سے بے حس کوشچن کیا. بندہ جو ہے نا، ایسی صورت میں ہمیشہ بے حس بندہ جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا خود کو بھی
اور اپنے سے جڑے ہر ایک بے حص بندہ اگر کسی فیملی میں ہے نا تو، اور اگر وہ پاور میں ہے تو پھر سمجھے کہ سب کا نقصان کر رہا ہے. بے حسی اس حوالے سے ایک نیگیٹو چیز ہے جس کو لوگ محسوس نہیں کرتے شاید. ٹھیک ہو جی گیا. آپ کیا محمد سمیع اللہ ہمارے ممبر ہیں, انہوں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے. جب آپ اپنے مقصد کو جان لیتے ہیں تو کیا زندگی بامعنی ہو جاتی ہے؟ ایک ہوتا ہی مقصد انسان سوچتا ہے حیات جو کہ نا، جی جی آپ بولیں. ایک میں نے کہا سوچ ہوتی ہے انسان کے دماغ میں کہ جی میں نے اپنی زندگی اس گول کے لیے سیٹ کر لی ہے, یا یہ ایم ہے میری لائف کا اور میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں. تو اس وے کو لے کے آپ کیا سوچتی ہیں کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ خوش قسمتی سے جو لوگ جو ہے نا ایک ایسا کوئی مائنڈ سیٹ کر کے جب ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے, یا پیرنٹس شوق پیدا کر دیتے ہیں اور بچہ اس پٹری پہ چڑھ گیا, تو وہ تو سامنے نظر آ رہا تھا نا. پھر جو اس طرح کا کوئی پروفیشن اپنانے کے لیے ایک شروع سے ایک اسٹڈیز میں پہلے سے جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ چل رہے ہیں, وہ تو سامنے نظر آ رہا تھا کہ جب اس نے یہ مقصد ہے اور یہ اس نے اچیو کرنا ہے. لیکن اگر ویسے دیکھا جائے نا تو نیچرلی اگر دیکھیں تو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کو خود سے کچھ پتا نہیں ہوتا کہ اس نے کیا بننا ہے اور کیا نہیں بننا. تو جی بڑے اکثر جو ہے نا پوچھتے ہیں سارے مل مائنڈ کے بھی سیٹ نا, اپ اکثر ہی بناتے ہیں ایسا ہوتا بچوں ہے کا. کہ ہاں کہ کیا بننا ہے جی تم نے بڑے ہو کے, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھتے ہیں. اب میرا بھائی ہے, میں اس کو اکثر چھیڑتی ہوتی تھی کہ اس کو نا پوچھتے تھے نا تو کہتا تھا میں نے ٹوائلٹ بننا ہے. اب کہنا اس نے پائلٹ تھا, لیکن چونکہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا تو وہ یعنی مذاق بن جاتا ہے نا ایک. تو جی جی ایسے بچے جو ہیں وہ کوئی کہتا ہے میں نے پائلٹ بننا ہے, کوئی کہے گا میں نے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن وہ بولنے کے باوجود بچے کو اتنی سینس نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. لیکن میرا نا جو ایک ذاتی میری جو خواہش تھی, مجھے سیاحت کا بہت شوق تھا. پہاڑی علاقوں سے جو ہے نا مجھے عشق کی حد تک لگاؤ تھا. انٹرسٹنگ. تو میں چاہتی تھی کہ میں جو ہے نا ٹریکر بنوں, میں پہاڑوں کی چوٹیاں سر کروں, اور اس قسم کی جو ہے نا میری مردانگی والی جو ہے نا وہ میری خواہشیں تھیں. تو میں نہیں یہی نہیں, بس یہ چاہتی اب جب اب یہ کالج میں مردانہ حد تک نہیں رہ اب گیا, اب تو نہیں ہے بہت سی اس خواتین وقت ہیں. جو ہے جی نا, اس وقت مجھے جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا کرٹیسائز کیا جاتا تھا, کہتے ہیں تم کوئی لڑکیوں والی شوق پالو اور تم ایسی باتیں نہیں کرو, اور اس طرح جو ہے نا تم نہیں کہیں جا سکتی. اور پھر یہ آہستہ آہستہ پھر سوچ بھی لیا, کچھ ہمارا فیملی سیٹ اپ اس طرح کا تھا کہ وہ لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے کا بھی جو ہے نا وہ نہیں تھا, شوق بھی نہیں تھا زیادہ تر لڑکیوں کو فیملی میں, اور بڑے چاہتے بھی نہیں تھے. ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جی تھوڑا سا بس میٹرک ایف اے تک ہو جائے تو بس ایزی وے, ٹھیک ہے بس اس کے بعد شادی کر دو. تو اس میں پھر میں اس لحاظ سے میں باغی تھی. میری دادی کے ساتھ میری کافی رہتی تھی اس چیز پہ, وہ انبن رہتی تھی. وہ کہتی تھی 5 بیٹیاں تو یہ بڑی والی کی تو جلدی جلدی شادی کر دیں گے, اس کو نہیں پڑھانا. اور میں نے بڑی لڑائی کر کے تو میں نے اپنی آگے ایجوکیشن جو ہے وہ کنٹینیو کی تھی. میری میٹرک پہ پہلے جو ہے نا وہ ریڈ الرٹ ہو گیا تھا, پھر بڑی مشکل سے ایف اے کے لیے ہوا. ایف اے کے بعد پھر دادی نے جو ہے وہ چھڑوا دیا, کالج چھڑوا دیا. پھر میں نے پرائیویٹ بی اے کیا, وہ میرے ایک ٹیچر تھے, پھر انہوں نے دادی کو منایا. تو مقصد جو ہے نا وہ بڑا گڑبڑ ہو گیا, اصل میں اس طرح سے لائف رہی نہیں. تو میں نہ میرے پاس کوئی ایسے کوئی تھے سورسز کہ میں اپنے آپ کو اس ٹریک پہ چڑھاتی کہ میں بھی ٹریکر بنتی یا میں کچھ جاتی, بلکہ ہم تو زندگی میں ایک ہی دفعہ جو ہے نا وہ مری سواد گئے, اس کے بعد کبھی گئے ہی نہیں. تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ مقصد تو کہیں نہیں رہا. پھر یہی ہو گیا کہ جی وہ ایک دفعہ میں نے اسی دکھ میں جب دادی اس طرح کر رہی تھی نا, تو میں نے یہ لکھا تھا, شعر ہے تو بچکانا سا, کہ بی اے پڑھتے ہی اچھا. ہر لڑکی کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تیری زندگی کا مقصد شادی کے سوا کچھ بھی نہیں. زبردست. تو یہ ہے کہ بہت لکی لوگ ہوتے ہیں جو کچھ سوچتے ہیں اور پھر اس پہ پھر عمل کر کے تو کچھ بن بھی جاتے ہیں اور اپنے خوابوں کو پورا کرتے ہیں. تو ہمارے تو خواب ایسے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے, اور پھر اس کے بعد ہم اچھا, صرف یہی سوچتے رہے کہ سارے ہم سے راضی رہیں, لوگوں کو راضی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور راضی میں خوشی ہوئی دنیا میں ہوتی ہے. یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ آیا کیا پروفیشن یا تعلیم کے علاوہ آپ کی زندگی میں ایز اے ہاؤس وائف, ایز اے مدر, کوئی گول سیٹ نہیں ہوتا, یا کوئی ایم ہے جو عورت نہیں لے کے چلتی؟ میرے نزدیک تو
کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ماں یا ایک بیوی سوچتی ہے اپنے گھر کے لیے، اور ایک فیوچر سیٹ کرتی ہے، وہ ایک اس کی فینٹیسی ہوتی ہے، ایک خواب ہوتا ہے کہ جی میرے یہ بچے ہیں، یہ میرے ہسبینڈ ہیں، یہ میرا گھر ہے، اور اس کو میں نے اس طرح سے مینیج کرنا ہے، ان چیزوں کو میں نے ان جگہوں تک لے کے جانا ہے. یہ ایک زمانے میں میرا انٹرویو تھا، شاید ابھی میں نہیں میرا ممبر تھی تھا، تب عالیہ میرا نے لیا ہاف تھا. ٹائم میں نے ٹریول ایجنسی جوائن کی تھی. تو جب میں اسٹڈیز کی آگے اجازت نہیں مل رہی تھی بی اے کے بعد، تو پھر ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم نے کوئی جاب شاپ کرنی ہے تو تم وہ کر لو. ہمارے کو ملنے والے تھے ان کے تھرو جو ہے وہ پتہ چلا ٹریول ایجنسی میں جاب تھی. تو میں نے جب وہ جوائن کی نا، تو اس وقت میرا یہ بڑا واضح مقصد تھا کہ میں نے اس ارننگ سے جو ہے نا میں نے خود بھی حج کرنا ہے اور اپنے والدین کو حج کرانا ہے. اس وقت میں نے یہ سوچا تھا. ماشاء اللہ لیکن ماشاء اللہ. پھر وہ سیکھتے سیکھتے جو ہے وہ وہاں پہ تھوڑی سی میری انبن ہو گئی. وہ ہمارے ریلیٹیو سب باہر تھے، تو وہاں کے مینیجر جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید شمع نے ٹریول ایجنسی کھول لینی اپنی. تو وہ انہوں اور نے ان کے بس بزنس میں لاس ہو جانا ہے. اسٹارٹ ہو گئی. ہاں جی، وہ جہاں میں کورس کرنے گئی انہوں نے وہاں پہ بھی میرے راستے میں بہت روڑے اٹکائے. میں لاہور جاتی تھی روزانہ، بائی ٹرین جاتی تھی ڈیلی ایئر ٹکٹنگ کا کورس کرنے کے لیے. تو وہ جو اچھا. ٹرین میں بھی کوئی فیمیلز ملتی تھی نا، تو ایک دم سے ان کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جاتی تھی کہ بھائی تم روزانہ ٹریول کرتی ہو ایک کورس کرنے کے لیے. میں نے کہا ہاں جی، گجرانوالہ میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے تو میں جاتی ہوں. تو اب وہ مجھے اسٹیشن چھوڑنے جاتے تھے، مجھے لینے جاتے تھے. اس وقت میرا بہت اسٹرانگ میری وش تھی کہ میں حج کروں خود اپنی ارننگ سے، اور میں اپنے امی ابو کو حج کرواؤں. لیکن وہ بھی پھر آپ کی رہ گیا. بات اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ سارے خواب جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے. مقصد بعض لوگوں کے جب اس طرح پورے نہیں ہو پا رہے ہوتے نا، تو وہ ٹائم ٹو ٹائم ضرور مقصد انسان کے ذہن میں ضرور ہوتا ہے، یہ میں مانتی ہوں. اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کے لیے وہ کرتا رہتا ہے. کوکنگ کا مجھے شوق تھا، تو میرا جب ہاؤس وائف تھی تو اس وقت مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں بہترین سے بہترین کھانے بناؤں. بیکنگ مجھے بہت پسند تھی، وہ بھی نہ میں پورا کر سکی. تو امی ابو کے گھر میں ہم لوگ کرتے رہے ہیں پہلے، شادی سے پہلے بیکنگ صحیح. تھوڑی بہت کرتے رہے. جب اوون مل آپ گیا کی تو بات بس سے ایسے مجھے ہوتا بھی وہ وقت یاد آ گیا جب میں بھی روز جہلم سے کھاریاں صرف ایئر ٹکٹنگ کورس کے لیے جاتی تھی. یہ ٹائم پیریڈ میں نے بھی کاٹا ہوا. وہاں خوشی ہوئی کہ سمی آپ کا بھی دوسرا سوال. ہاں جی، یہ دوڑے میں نے بھی لگائی. گلیلیو کا اچھا گلیلیو یہ کا ہاں جی، کیا کہہ رہے ہیں گلیلیو کا؟ اس کا کیا تھا کورس؟ ہاں جی میں نے اس کا بالکل، بھی میں کیا. نے سارے سافٹ ویئر کیے تھے. 3 months کا میرا تھا. میں ریزرویشن مینیجر تھی تب ٹریول ایجنسی میں. اچھا سمی کا اچھا ایک اچھا. سوال تھا کہ زندگی اتنی مشکل کیوں ہے؟ جب زندگی میں مشکل آتی ہے تو کیا اطمینان کا کوئی راستہ ہوتا ہے؟ آپ مشکل میں کون سا راستہ اختیار کرتی ہیں؟ ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہیں یا راہ فرار ڈھونڈتی ہیں؟ نہیں، اس میں نے کیا ہمیشہ کرتی ہیں؟ چیلنجز کا سامنا کیا اپنی لائف میں. یہ میں جو بتا رہی ہوں، میں نے وہ ٹریول ایجنسی کے لیے وہ سیکھنے کے لیے کام جب مینیجر نے سکھایا نہیں، میں نے دیکھا کہ وہ میری لیگ پولنگ کر رہے ہیں اور وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، تو میں نے اس کے لیے ایفرٹس کی اور میں نے اچیو بھی کیا. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ میں آگے پھر اس کو کنٹینیو نہیں کر سکی. میں نے آگے نیسلے جوائن کر لیا اور میں نے وہ جاب چھوڑ دی تو کچھ چیزوں سے ڈس ہارٹ ہو کے. تو یہ ہے کہ جو کیا سوری میں کیا بات کر رہی تھی، آپ کیا کوشچن کیا کہ تھا آپ آپ نے اپنی ریپیٹ کیجیے لائف گا. میں آپ اپنی لائف میں فائٹر ہیں. ہاں جی، تو وہ ہار تو نہیں مانتی میں. میری ہمیشہ نا اصل میں میرا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ جب میں سامنے کوئی مشکل دیکھتی ہوں نا، تو فوری طور پہ ان انٹینشنلی میں اس کا نا حل سوچنا شروع کر دیتی ہوں. ایون کہ چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ میں اگر کسی کے گھر بھی گئی ہوں نا، ہمیشہ سے میری یہ نیچر رہی ہے. وہاں پہ میں نے کچھ ان مینج چیزیں دیکھی ہیں کہ یہ جو ہے نا مس مینجمنٹ ہے، یہ ایسے میس بکھرا ہوا ہے یا اس طرح سے انہوں نے یہ چیز ترتیب میں نہیں ہے اور اس طرح ہے. تو میرے پاس اگر ٹائم ہے نا، تو میں نے جتنا بھی ممکن ہو سکے میں نے اس کو ارینج کرنے کی کوشش کرنی، فوراً اس کا سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی. اور یہی ایٹیچیوڈ میرا لائف میں موجود پرابلمس کے ساتھ بھی رہا ہے. تو جتنی میری سکت رہی ہے، میں نے ہمیشہ ہر پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس حد تک کہ جہاں تک میں بے بس نہیں ہو جاتی. تو میرا یہ رہا ہے. اب یہ قسمت کی بات ہے کہ وہ مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا اس میں جب نہیں ہوتا. آپ جی. ڈیپینڈنٹ ہیں اور دوسرے لوگ اس میں انوالو ہیں، تو آپ کہاں تک اس کو سکسیسفل کر پاتے ہیں. لیکن یہ میرے اس رویے سے میری ساری فیملی بھی واقف ہے.
اور جتنا میں نے بہادری سے میں نے جابس وغیرہ کی ہیں، تو مختلف جابس کی ہیں، تو اس کی وجہ سے سارے جو ہے نا اس کو مانتے ہیں. ایک دفعہ میں نیسلے میں تھی، تو میں اسکول میں فنکشنز کرتی تھی ملک کی امپورٹینس کے اوپر، ماؤں کو جو ہے نا ایجوکیٹ کرنے کے لیے. تو وہاں میری خالہ جو ہیں وہ ایز اے مدر آئی ہوئی تھی. انہیں نہیں پتا تھا، جب انہوں نے مجھے ادھر دیکھا اسٹیج پہ اور میں نے لیکچر دیا، تو سامنے بیٹھے نا وہ رونے لگ گئی نا. تو جب میں وہاں سے اتر کے آئی تو ان سے کہتی ہیں مجھے شمع آج اتنا فخر محسوس ہوا ہے کہ کیونکہ ہماری فیملی میں کوئی لڑکی اس طرح سے نہ اس نے زیادہ پڑھا اور نہ ہی جاب وغیرہ کی. تو کہتی ہے مجھے اتنا فخر محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میری بھانجی ہے، یہ ہماری فیملی کی بچی ہے اور یہ کہاں پہنچ گئی ہے. تو میں سن رہی تھی نا، تو میرے ساتھ ساتھ میرا دل خوش ہو رہا تھا. پھر کچھ فیمیلز نے ان کے پاس بیٹھ کے کمنٹس کیے کاش ہماری بچی جو ہے نا اس طرح جاب کرے اور اس طرح کا کام کرے. تو ایسے آتے ہیں، ایسے ایکسپیرینس لائف میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں کچھ لائٹ سی باتوں کی طرف. کافی ڈیٹیل سے کافی سیریس باتیں کر رہے ہیں. تیمور یوسف نے کوسچن پوچھا آپ سے کہ آپ کہتی ہیں کہ میری ایجوکیشن اس طرح سے کمپلیٹ نہیں ہو پائی، یا میں اپنی لائف میں جو سوچ رہی تھی اپنے لیے وہ کر نہیں پائی. اگر وہ پوچھ رہے ہیں، اگر فرض کریں آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور آپ اپنی ورکنگ لائف میں بھی ویسے ہی کامیاب ہو جاتی جیسے آپ سوچتی ہیں، تو کیا تب بھی آپ مسز نواز ہی ہوتی؟ یہ تیمور نے پوچھا جی. شاید نہ ہوتی، اچھا. کیونکہ یہ حالات ہی ہمیں جو حالات نے ملایا اور ان کی وجہ سے ہم لوگ ایسے چانسز بنے. میں نے ٹائمس جوائن کیا تھا، تو اس کی وجہ سے مجھے کسی نے جاب کے لیے کہا تھا کہ ہماری ہے رشتے دار ہے تو اس کو جاب کی ضرورت ہے. تو اس کو میں نے ٹائمس جوائن کرانا تھا، اس کو میں نے بلایا تو پتا چلا کہ اس کے ایک انکل ہیں جنہوں نے اس کو منع کر دیا ہے. تو وہ مجھے ٹائم اچھا. دے کے تو وہ نہیں آئی وہاں پہ. میں 3-4 گھنٹے اس کا ایک آفس میں بیٹھ کے ویٹ کرتی رہی اور مجھے بہت غصہ تھا. دوسرے دن اس نے یہ جواز بنایا کہ میرے ایک انکل ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی ٹھیک نہیں ہے تو نہیں کرو. تو اس نے کہا جی آپ پہلے میرے انکل سے بات کریں تو پھر میں جو ہے نا اس کو جوائن کروں گی. لیکن اس نے مجھے ٹھیک نمبر ہو دیا، میں بھول گئی، اور اس نے کہیں ان کو بھی نمبر دیا ہوا تھا. تو انہوں نے اس نمبر پہ کال کی اور کہتے ہیں السلام علیکم جی آپ کون ہیں. میں نے کہا میں کیوں بتاؤں میں کون ہوں، آپ کون ہیں. تو وہ اس پہ پھر ڈائلاگ شروع ہو گیا. میں نے کہا اب آواز تو مجھے میچور لگ رہی تھی، میں نے کہا رانگ کال بھی نہیں لگ رہی. مجھے کہ نہیں آپ رکے میری بات سنیں، مجھے لگتا ہے آپ میری کسی بیٹی کے دوست ہیں. تو میں نے کہا جی. میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو میں پنڈی میں رہتا ہوں. میں نے کہا پنڈی میں تمہارا دور دور تک کوئی رشتے دار نہیں، نہ کوئی جاننے والا. تو اس طرح سے پھر بات میں بات نکلتے انہوں نے کہا جی اچھا. میں نے کہا آپ نے کسی کو جاب کے لیے تو نہیں کہا تھا؟ تو کہتے ہیں ہاں جی مجھے کہا گیا کہ میں ہاشمی صاحب کا بھائی ہوں اور میں جو ہے نا ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر میں سوار ہو گئی. میں نے کہا آپ بتائیں جی آپ نے کیوں کہا کہ کمپنی 2 نمبر ہے اور کیوں جی آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے کہا جی مجھے پریزنٹیشن دیں. اب وہ پریزنٹیشن ادھوری رہ گئی. وہ میری سسٹر نے مجھے کہا کہ ہم کہیں جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ ابھی بعد میں اوکے. بات کر لیں چلیں. تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا معذرت ہے میں کل آپ کو پریزنٹیشن دے دوں گی. تو اگلے دن پھر پھر نواز صاحب نے پھر بس وہ بات لمبی کر دی. مطلب ایک رانگ کال نے آپ کی زندگی میں بہار لا دی. سلسلہ ایک رانگ کال سے شروع ہوا اور ماشاء اللہ آپ مسز نواز ہوگی. اچھا مجھے بتائیں، گھر میں آپ دونوں کا ماشاء اللہ بڑا اچھا کپل ہے. ہم لوگوں نے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا، سیالکوٹ گیدرنگ میں آپ ایک ساتھ تھے، اس کے بعد بھی گروپ میں وقتاً فوقتاً جو نواز صاحب کی پوسٹ آپ کے لیے ہوتی ہیں یا آپ جو شیئر کرتی ہیں، گھر میں جو ہے حکمرانی کس کی ہے، آپ کی ہے یا نواز صاحب کی؟ نواز صاحب کی ہے ڈیفینیٹلی، میری نہیں ہو سکتی. ہاں؟ اچھا. انہیں کی ہے. اٹس مین کہ وہ روب دار پرسنالٹی ہیں گھر میں. ان کو منانا کسی بات کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے. اچھا، جس طرح کے رویے وہ ہمارے لکھتے ہیں گروپ ممبرس کے، اور بالکل ایسے پورٹریٹ کر دیتے ہیں وہ انسان کو جیسے وہ انسان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. یقین کریں جس وقت انہوں نے میرا رویہ لکھا ہے چند ایک
ग्रुप मेंबर्स का लिखा तो मैं भी बड़ी सरप्राइज थी कि इनके सोर्सेज क्या हैं, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं। तो ये उनके अंदर कोई खुदादा सलाहियत है कि वो लोगों की बातों से, लोगों के एटीट्यूड से ये जज कर लेते हैं कि बंदा किस पर्सनालिटी का मालिक है। और आया ये तजर्बे वो घर में भी करते रहते हैं। आप इसी से अंदाजा कर लेना कि रॉन्ग कॉल में उन्होंने मुझे जो है वो फंसा लिया और मैं बहुत मुतासिर हुई। मैं उनकी बहुत सारी बातों से जो है ना वो एक दफा मैं वो स्टेयर्स चढ़ रही थी तो मुझे कहते हैं कि तुम जो है ना इतनी सीढ़ियां गोल हैं और इतनी सीढ़ियां सीधी हैं और इतनी सीढ़ियां तुम चढ़ी हो, मुझे खुद भी पता था मैं क्या है। और जब मैंने किया तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक था। मैं इतनी परेशान हुई, मैंने अब भी मैं उनसे पूछती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आपने कैसे अंदाजा किया कि वो इतनी सीढ़ियां गोल थी और इतनी सीधी थी। तो फिर खिलखिला के हंसते हैं। वाकई उनकी खुदा ऑब्जर्वेशन की जो, हाँ जी, जो उनकी ऑब्जर्वेशन है ना वो बहुत अच्छी है, इसका मतलब है। हाँ जी। अच्छा, कुछ अभी भी वो बताएं आप। अचानक कहेंगे कि बाहर बारिश हो रही है तो वो इतने जी। कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि हर दफा का धोखा खाया हुआ बंदा भी जो है ना, कम से कम मैं तो ऐसी हूँ, मैं धोखा खा जाती हूँ हर दफा। वो मुझे बड़े मिनटों चुटकियों में जो है ना मुझे धोखा दे लेते हैं, मैं फौरन बातों में आ जाती हूँ, मैं यकीन कर लेती हूँ। मुख्तलिफ किस्म की इस तरह के जो है ना वो अचानक कुछ हमले करते हैं और बंदा जो है ना बिल्कुल नहीं जज कर सकता कि उनकी बात बिल्कुल जो है ना सिरे से ही गलत है। असल में आप पहले कहेंगे दफा बारिश के जो हमले में, जो आप उनके फर्स्ट जी अटैक में घायल हुई है ना, वो आपका फिर आगे कंटिन्यू हो रहा है सिलसिला। आपने उसको बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं। हाँ, हो सकता है कि जो पहले दिन से ही ज़ेर हो जाए वो हमेशा ही ज़ेर रहे और दूसरा बंदा जो है वो जो है उस पे हावी रहे। अच्छा, एक छोटी सी डिस्कशन, 45 मिनट्स कंप्लीट हो गए हमारे लाइव सेशन के, और चूंकि मैं भी खातून हूँ, आप भी खातून हैं, और मेरा ख्याल है कि हम लोग इस टॉपिक पे ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। जिंदगी में शादी क्यों ज़रूरी है? मीन के औरत के लिए क्या समझा जाता है कि औरत क्या होती है, औरत की ज़िंदगी का मकसद क्या होता है? सिर्फ ये, जैसे आपने वो शेर पढ़ा कि बीए हो जाए तो इसकी शादी कर दें, तो क्या लड़की के ज़्यादा पढ़ने की ख्वाहिश इसकी शादी में रुकावट होती है? आपके नज़दीक एक लड़की की शादी किस उम्र में हो जानी चाहिए? पहले तो इन सवालों के जवाब दें, फिर इसी से जुड़ा एक और पार्ट है वो शेयर करते हैं। औरत की ज़िंदगी का मकसद अगर सिर्फ आप शादी? नहीं, सिर्फ शादी तो नहीं है, लेकिन शादी ज़रूर होनी चाहिए औरत की लाइफ में। मैं जो समझती हूँ कि हमारे दीन ने जो बातें, जो उसूल बनाए हैं ना, वो सुनहरी हैं, वो 100% हैं, वो उनमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो यही जो सबसे अहसन है वो यही है कि औरत, लेकिन हमारे दीन में ये नहीं है कि औरत तालीम हासिल ना करे। ये 2 चीज़ें हुँ, ऐसी हैं कि जिनको ऐसे अगेंस्ट रखा जाता है, जबकि ये अगेंस्ट नहीं है। मेरी नहीं है। मेरी जो आइडियल शख्सियत है, एक फीमेल मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में, मेरी कुछ अर्सा वो इंग्लिश की टीचर भी रही हैं। मैंने एमए इंग्लिश हुँ, बड़े लड़ाई झगड़ों के बाद मैंने कोशिश की थी एमए इंग्लिश करने की भी, मैं वो नहीं कर सकी। तो उनके सही। पास मैं, वो मेरी टीचर थी, गवर्नमेंट कॉलेज में ही वो इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड थी, इस वक़्त वो प्रिंसिपल हैं। तो उनको मैंने हुँ, देखा कि उन्होंने अपने बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से तरबियत भी की। उनके बच्चे सारे इस वक़्त जो है ना वो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं और कामयाब हैं। और जो जिनकी मैं बात कर रही थी, वो इस वक़्त भी पढ़ रही जी। हैं। उन्होंने पीएचडी भी किया है। वो अमेरिका के लिए अभी भी मुख्तलिफ कोर्सेज़ करने जाती हैं। प्रिंसिपल हुँ, भी हुँ, हैं और इस वक़्त वो नानी भी बन चुकी हैं और अभी माशाअल्लाह। इस साल भी जो है वो अमेरिका में कोर्स करने गई हुई थी। अब पीएचडी हुँ, करने के बाद भी। और ठीक हो गया। लिंग्विस्टिक्स के ऊपर भी और यानी कि कोई उसकी अभी तक उनकी वो तालीम का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल। हर इंसान को किस्मत की बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जिसको चांस मिले। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो शादी के बाद भी पढ़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हुँ, शादी जो है उसके मुखालिफ है, रवैये मुखालिफ हैं, लोग मुखालिफ हो जाते हैं, घर वाले इतने स्पेस नहीं देते, वो इसको तालीम को इतनी अहमियत नहीं देते, या आपके साथ जो जुड़े रिश्ते हैं वो ये उनकी सिचुएशन ऐसी है कि अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं या ख़वातीन हैं हुँ, तो वो नहीं हुँ, पढ़ सकती।
لیکن جہاں تک موقع ملے انسان کو ضرور پڑھنا چاہیے. شادی سے پہلے جتنا ملتا ہے پڑھیں, شادی کے بعد پڑھیں. تعلیم جو ہے وہ گود سے گور تک انسان تعلیم حاصل کرتا ہے, تو سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ تو جاری رہتا ہے. تو اس کے بالکل. طریقے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, تو لیکن یہ کہ تعلیم اس کے اگینسٹ نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے. ہم سب کو جو ہے اس میں ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے اس سے اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں بیلنس کر کے چلنا چاہیے. یہ کہیں بھی ہمارے مذہب میں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. آپ ہمارے نے سوشل رویوں ایجوکیشن کی وجہ لینی ہے. سے ایسا ہے, ہمارے جی. سوشل رویوں کی وجہ سے ایسا ہے, جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور جس کو جہاں پہ چانس ملتا ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے. اور ایک عورت کے لیے میرے نزدیک جو ہے نا, اس کے لیے ایک پریکٹیکل لائف میں عورت کا مقام گھر میں زیادہ اچھا ہے. اگر اس کو باعزت طریقے سے اس کو ایک گھر میں ماحول ملتا ہے, وہ اس میں رہ کے اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے ضرور کرے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو شادی اس کو جو ہے نا, یہاں یہ ہے کہ جیسے آپ کوئی لڑکی ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا. لیکن میں نے ایسی ڈاکٹرز بھی دیکھی ہیں جو شادی کے بعد انہوں نے اپنی ڈاکٹر کمپلیٹ کی ہے. پہلے انہوں نے MBBS کیا یا BSc کیا, اور بعد میں شادی کے بعد ان کو ہسبینڈ نے اجازت دیا تو وہ کرتی رہی ہیں. اچھا, ایز اے خاتون آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت آپ کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ جو آپ کے اندر کی فیلنگز ہیں یا جو آپ کے اندر کے احساسات ہیں, آیا آپ ان سے مکمل طور پہ واقف ہیں اور ان احساسات کو, ان فیلنگز کو اپنی زندگی میں ایک پراپر وے پہ لے کے چل رہی ہیں, یا آپ ان کے آؤٹ آف دا وے جا رہی ہیں؟ احساسات کا کس کو نہیں پتا ہوتا, سب کو پتا ہوتا ہے. لیکن ہوں. کمپرومائزز جو ہے وہ زندگی کا بہت بڑی حقیقت ہے, اور وہ کرنے صحیح. پڑتے ہیں. اگر آپ چاہیں, میں اگر چاہوں لٹرلی ابھی تک میری یعنی خواہش ہے کہ میں زیادہ سارے دن ہوں میرے پاس, اور میں کسی پہاڑی علاقے میں جا کے پرسکون جو ہے نا وہ میں کچھ دن گزاروں, ادھر کافی پیوں, پہاڑوں کو دیکھتی رہوں. یا ایک میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے گھر جاؤں تو میں خانہ کعبہ کو بہت ساری دیر تک دیکھتی رہوں. میں گئی تو تھی وہاں, میں نے عمرے بھی کیے, لیکن میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. وہ سچویشن ایسی تھی کہ وہ میں نہیں کر پائی. تو ایسی بہت ساری خواہشات انسان کے اندر ہوتی ہیں جن کو وہ چاہ رہا ہوتا ہے پورا کرنا, لیکن نہیں کر سکتا. اور بینگ اے وومن, اور ایک ہاؤس وائف, اور ایک مدر, وہ پھر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی خواہشات پرائورٹی نہیں رہتی, وہ بیک اینڈ پہ چلتی رہتی ہیں. آپ کو کبھی کبھی بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں. کبھی کبھی انسان جو ہے وہ اپنے جب اندر جھانکتا ہے کہ تم کیا چاہتی تھی اور تم یہ کیا ہو رہا ہے, تو اس وقت بہت جی. تکلیف ہوتی ہے. ان کمپرومائزز وہ سامنے جب نظر آ رہے ہوتے ہیں تو پھر انسان ان کو پیچھے دھکیل دیتا ہے. یا اب تھوڑا سا وہ کوئی ایسا پہاڑی سلسلوں کا کوئی پروگرام لگا ہوا ہے, کوئی ڈاکومنٹری چل رہی ہے, تو پھر اس کو دیکھ کے جو ہے وہ دل کو خوش کر لیتے ہیں. ہاں, یہ کتنے پیارے منظر ہیں, اس طرح کے جی. تھوڑا سا جی. جو ہے وہ اپنے کو بہلا لیتے ہیں اس طریقے سے. تو یہ تو پھر انسان کی زندگی میں ایسے ہی ہے. دعا کر بالکل دیتے ہیں ایسا اللہ ہی ہے. پاک. پھر ورنہ اس میں پھر بات یہ پہ ایک جملہ بولتی ہوں, کوئی بات نہیں, جنت میں جو ہے نا ہم نئے پیارے پیارے نظارے بھی دیکھیں گے. جب جنت میں جائیں گے تو پھر یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں جی نہیں جی رہیں گی. پھر ایسا کچھ جملہ بول کے تو پھر من کو جو ہے وہ راضی کر لیتے ہیں. یہ بات وہیں پہ آگئی ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے. آپ کا وہ یہ شعر مجھے تو لگتا ہے آپ کی زندگی میں بڑا فٹ آ رہا ہے. اچھا, شاعری کا آپ کو انٹرسٹ بھی ہے, آپ اپنی شاعری بھی پڑھتی نہیں, مجھے یاد ہے آپ گیدرنگ میں آئی تھی تب بھی آپ نے پڑھی تھی. بطور شاعر کس کو سب سے زیادہ پڑھتی ہیں, اور جو خود آپ شاعری کرتی ہیں یا خود لکھتی ہیں اس میں زیادہ تر کن فیلنگس کو لکھتی ہیں؟ اور آج میں نے آپ سے کچھ نہ کچھ سننا ہے, وہ آپ نے سنانا. میں نے جو ہے نا اخبار جہاں میں لیتی تھی نا, تو اس میں نا کسی ٹاپک پہ, جیسے اب آپ کی وہ پوسٹ لگتی ہے, ایک ٹاپک ہاں دیتے ہیں جی. اور اس کے اوپر سارے تو وہ میرا جی. بہت ہی پسندیدہ تھا. میں کالج میں بھی نا میرا سارا ٹائم جو پیریڈ نہیں آف ہوتے تھے, کوئی ٹیچر نہیں آئی کچھ بھی ہے, میں بھاگم بھاگ میں نا لائبریری چلی جاتی تھی. تو وہاں پہ پھر میرا جو ہے نا یہی مشغلہ ہوتا تھا کہ میں نے جو ہے نا میں نے بکس زیادہ پڑھی, شاعری والی کم پڑھی.
لیکن جتنے بھی اشعار پڑھے زیادہ میں نے جو ہے نا وہاں پہ جو بزم ہوتی تھی اس میگزین کے اندر اس میں زیادہ جو ہے نا میں پڑھتی تھی. تو ویسے علامہ اقبال کی بک بھی لی, میں کتابیں بہت خریدتی تھی, جب بھی کہیں موقع ملتا تھا, کالج میں بک فیئر لگتا تھا تو وہاں سے بھی لے لیتی تھی, جیسے جیسے میرے پاس وہ کوئی پاکٹ منی جمع ہوتی تھی یا کچھ ہوتا تھا تو میں وہ لے لیتی تھی. لیکن میں نے پڑھا, بس یہ بھی ایک خواہش تھی میری میں نے وہ شیئر کی ہیں, یہ رہ گئی کہ میں نے جتنی بھی بکس لی ہوئی ہے نا, کسی کے 10 پیج پڑھے ہیں, کسی کے 5 پڑھے ہیں, کسی کے ایسے پوری بک شاید ہی کوئی پڑھی ہو. وہ میری یہ بھی میری خواہش تھی کہ مجھے زندگی میں ٹائم ملے گا نا تو میں یہ اپنی ایک لائبریری بناؤں گی, اور اس میں جب بھی جو ہے نا میں زیادہ سارا ٹائم اسپینڈ کیا کروں گی اور بکس پڑھا کروں گی. یہ بھی میری ایک بہت بڑی خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی. لیکن ابھی بھی میری کافی ساری بکس کی کلیکشن ہے جو میری اب ادھر گھر میں نے اپنے بیڈ روم میں رکھی ہوئی ہے, اور کبھی مجھے موقع ملے گا تو میں لائبریری جیسی میں نے وہ بنوانی ہے ایک الماری, پھر ان میں ان کو میں سیو کروں گی. ٹھیک تو ہو یہ گیا. ہے کہ تو ایسا کوئی کیا خاص سنا نہیں, رہی ہیں لیکن میں آپ ہمیں؟ علامہ اقبال کو پڑھا ہے, اور اس طرح جو ہے نا ساحر لدھیانوی اور احمد فراز, ان کو پڑھتی رہی ہوں آف اینڈ آن. پروین تو شاکر آج کو کافی پڑھا ہے. میرے ٹیچر مجھے مستقبل کی پروین شاکر کہا کرتے تھے, جب انہوں نے فرسٹ ٹائم جنہوں نے میری دادی کو منایا تھا نا, ان کی بچیوں جی نے میری وہ ڈائری جب دیکھی نا تو مجھے انہوں نے کہا کہ تم اپنی وہ لے کے آؤ جس پہ تم شعر لکھتی ہو. کوئی ایسی بات ہوئی تو پھر میں نے اپنی وہ ڈائری دکھائی جس پہ میں شعر لکھتی تھی, تو انہیں یقین ہی نہ آئے. وہ کہیں کہ یہ تم اتنی سی بچی یہ تم نے لکھی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے لکھی ہے. تو بس ایسے ہی ہے. اچھا. ادب میں کس کو پڑھا, رائٹر کس کو زیادہ پڑھتی ہیں آپ, یا آپ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے آپ کو انسپائر کیا؟ اشفاق احمد, انہوں نے مجھے, ان کا منچلے کا سودا جو تھا نا وہ میں نے کوئی 2-3 دفعہ پڑھی ہے, اور میں یعنی جو لائن پڑھ رہی ہوتی تھی نا وہ لائن مجھے اپنے اندر جو ہے نا وہ کھینچ لیتی تھی, اور میں بس اس کے جو ہے نا ہر لفظ کو جو ہے نا میں نے بہت محسوس کر کے اور بہت ہی جو ہے نا انسپائر ہو کے پڑھا ہے. اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان سے ملوں. میں ابو کو اکثر تنگ کرتی تھی, اب یہ نہیں مجھے پتا تھا کہ وہ لاہور میں کہاں رہتے ہیں اور کیا نہیں ہے. اور جب میں نے ٹی وی پہ نیوز سنی کہ وہ کی ڈیتھ ہو گیا تو میں بہت روئی. پھر مجھے اتنا میں نے کہا میں مل سکتی تھی, وہ تو لاہور ہوتے تھے. تو لیکن وہ اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا. ان کو میں نے زیادہ اچھا, گروپ اچھا میں لگا, آپ کیا انسپائر سمجھتی ہیں کس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ آپ کی قربت ہے, مطلب کہ آپ کن لوگوں کو اپنے قریب سمجھتی ہیں یا کن لوگوں سے آپ تھوڑا اوائڈ کرتی ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ فاصلہ رکھنا چاہیے؟ اتنا تو فیورٹ ٹائم نہیں مجھے ممبر کبھی ملا کہ میں اتنا نہیں ٹائم کبھی ملا کہ میں کسی سے فاصلہ رکھنے کے بارے میں سوچوں. اور زبردست. کیونکہ وہ میری کبھی بھی جب بھی مجھے تھوڑا سا موقع ملتا ہے نا, اکثر لیٹ نائٹ ملتا ہے, تو میرے سامنے جو بھی پوسٹ آتی ہے, میری عادت ہے میں وہ ایسے وہ تیزی سے جیسے نواسا یا اور لوگ کرتے ہیں اس طرح مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. تو میں نا بڑے رام سے تصویریں دیکھتی ہوں تو میں بہت زیادہ ٹائم لگاتی ہوں, رام سے دیکھتی ہوں. تو ایسے ہی پوسٹ کا بھی ہے, تو کمنٹس پڑھتے اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ بمشکل مجھ سے 1-2 پوسٹ ہی پڑھی جاتی ہیں. اور جو انٹریکشن ہوئی ہے میری, وہ کافی ساری فیمیل ممبرس ہیں زیادہ جن کے ساتھ وہ میرا رہا ہے, بات چیت ہوتی رہی ہے. کشور ارشد ہے, ناہید ہیں, اور سلیم احمد کے کیا نام ہے ان آپا کا, محمد سلیم. ہاں جی وہ ہے. اور کافی سارے ممبرز ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ اچھی اسلام اور وہی کبھی آپ گروپ ہیں, میں کسی کے ساتھ عائشہ تھرڈ ہے. پارٹی ہوئی ہو؟ جی انبن نہیں, جی کسی سے بھی نہیں ہوئی ماشاء میری. چلو وہ پھر ایک تو وہ آپ بڑی تھے وہ جو لوگ مشکل اردو ڈرتے لکھتے شاید ہیں. ہاں جی, لوگ شاید ڈرتے ہیں کہ آپ نواز صاحب کی مسز ہیں تو ان سے کوئی کٹ پٹ نہیں کرنی. نہیں میں نے کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں کی جس سے کوئی جو ہے نا وہ جھگڑا ہو یا کچھ ایسا ہو. نہ مجھے کی طرح کوئی اتنا بہت زیادہ کسی سے بحث مباحثے کا ٹائم ملا جو صحیح بات ہے. اور ویسے بھی نا پازیٹیو میری کوشش یہ پرسنالٹی ہوتی ہے آپ کی. کہ جھگڑا نہ ہو. جب بھی کوئی ایسا کوئی پوسٹ ہو نا, اگر میں اس سے متفق نہیں ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں وہاں سے جو ہے نا ایگزٹ کر جاؤں. میں دوبارہ غصہ کبھی آ بھی جاتا تھا جب زیادہ مذہب کے ٹاپکس پہ پوسٹ لگتی تھی, تو آتا تھا کئی دفعہ غصہ, کوئی بڑی بیوقوفانہ قسم کی باتیں کر جاتے تھے لوگ. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ جو 2 لوگ لڑ رہے ہوتے تھے نا, اس میں کبھی میں پڑھتی تھی نا تو ایک بندے کی رائے سے متفق ہو رہی ہوتی تھی تو میں اظہار کر دیتی تھی اینڈ میں, لیکن یہ بھی ضرور کہہ دیتی کہ بھیا آپ دونوں جو ہے نا اب لڑنا بند کر دیں, مہربانی ہے.
थोड़ा सा जो है ना अच्छे तरीके से सोचें और उसको बहस ना करें। कभी इस तरह के चांसेस होते रहे हैं, वो ज़्यादा मेरे ज़हन में नहीं है कि मैं पूरी डिस्कशन में बताऊँ। लेकिन ये है कि कभी खुद से मैंने ज़्यादा कोई ऐसा कोई चांस नहीं हुआ कि मेरा इख्तिलाफ़ हुआ हो। हाँ, अलबत्ता क्या नाम है, आलिया यूनुस जो है, उनका तब जब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुआ करती थी ग्रुप में, तो तब मैंने एक वो किसी बात पे उन्होंने नवाज़ साहब को कुछ कहा, तो मैंने उसका रिप्लाई दिया, तो मुझे कहती हैं, "आप कौन हैं? मैं आपको जानती हूँ।" तो मुझे बड़ा अजीब लगा। उसके बाद मैंने कुछ अर्सा कोशिश की कि मैं उनके किसी कमेंट में जो है मैं जवाब ना दूँ, ताकि अगर उनको कुछ बुरा लगा तो मैं, यानी मेरी कोशिश ये होती है कि अगर कोई आपको नहीं अच्छा समझ रहा, तो बेहतर है कि आप हट जाएँ, बजाए इसके कि आप हाँ जी, नहीं, क्यों या तुमने तो मुझे उनको जो है रियल में वाक़ई पता नहीं होगा कि आप उनकी मिसेज़ हैं, तो इसलिए आप रिप्लाई दे रही हैं, या वही चीज़ है कि वो कुछ हाँ, जगहों पे टोक जाती थी, वरना बाहैसियत एडमिन वो बहुत अच्छी एडमिन रही हैं। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी हैं मेरी उनके साथ। आपको बताया कि मैंने वो जो मेरी डायरी का सफ़ा जो मैंने वो लिखती थी, जी, जी। उन्हीं के कहने पे किया। बाद में जब वो बातचीत हुई तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो हो गया। लेकिन उस वक़्त एक दफ़ा मुझे ऐसे वो लगा कि हाय! इन्होंने मुझे कैसे कह दिया। तो फिर मैं खुद ही चुप कर गई। मैंने कहा नहीं, बेहतर है अगर किसी को नहीं आपकी बात अच्छी लग रही है तो ना ही बात करो तो बेहतर है। मेरा ख़्याल है यही अच्छा ऐसे ही अब होना चाहिए, बजाए इसके कि आप झगड़ें और उसको तूल दें उस बात बिल्कुल। को। अब हमारे लास्ट कुछ मिनट्स चल रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैंने आपसे कुछ सुनना है, तो अपनी पसंदीदा शायरी में से कुछ सुना दें हमें। मेरे पास डायरी होती तो मैं आपको ज़रूर उसमें से सिलेक्ट करके बहुत अच्छा-सा सुनाती। थोड़ा-सा परेशान रहने की वज़ह से वैसे भी और मुझे कम ही शेर कोई याद रहते हैं। लिखती हूँ तो उस वक़्त जो है ना वो होता है ज़हन में। लेकिन एक शॉर्ट चलिए सी जो कोई है ना भी वो एक एक आध शमा नाम से जी, मैंने लिखा था। नहीं, मैं आपसे शेयर करती हूँ। जी। शॉर्ट सी है कि हुँ, हुँ। हर किसी ने मुझसे रोशनी ही माँगी सदा। हर किसी ने मुझसे रोशनी ही माँगी सदा। मैं करती तो और करती भी क्या? वाह! मैं करती तो और करती भी क्या? मुझे जलना पड़ा, मुझे जलना वाह! पड़ा। वाह! शमा के नाम ज़बरदस्त। पे जो है ना ये मैंने लिखा कि एक बिल्कुल, शमा जो है पूरा वो काम ही क्या जलना है। सोचती है, क्या महसूस करती है और उसकी क्या अगर वो एक्सप्रेस कर पाए तो उसकी क्या जज़्बात होंगे जो वो बताना चाहेगी। तो बहुत अच्छा वो लगा मैंने शम्मा आपसे बात करके, और बड़े अच्छे तरीके से आपसे बातचीत हुई। आपकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पे, कुछ तिश्नगी भरी जो हमारे मेंबर्स हैं, उन सबको भी ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं किसी न्यू मेंबर के साथ। अगर आपका कोई मैसेज है शम्मा ग्रुप के लिए, तो आप दे सकती हैं। बस यही है कि सुलह सफाई से रहें और अपनी-अपनी ज़िंदगियों में आपके जो भी रिश्ते हैं, उनके साथ जो है उनको स्पेस दें और उनको जो है ना अपना समझें। अपनायत का जितना हो सके उससे मुज़ाहरा करें और रिश्तों को निभाने की कोशिश करें। जहाँ पे बहुत आपको लगे कि बहुत मुश्किल हो गया है, तो तब आप सोचें कि कुछ और किनारा कशी का तब सोचें, वरना कोशिश करें कि रिश्ते निभाए जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह